السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ جز نمبر 12۔ بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو ہی صرف عمل سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان بے شک بہت درست طریقے سے قرآن پڑھے، تجوید کے ساتھ، لیکن جب تک اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جب ہم یا ہمارے بچے قرآن کو پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مفہوم بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو پتہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی ان کو بتائیں۔ اگر ہم سارا مفہوم نہیں بتا سکتے تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ، چاہے ایک آیت کا ہی مفہوم بتا دیں، کوئی بھی ایک اچھی بات انہیں بتا دیں جس پہ ہمارے بچے عمل کر سکیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے اور اس پر جتنے بھی جاندار، چاہے انسان ہوں یا جن، حیوانات ہوں یا چرند پرند یا مچھلیاں یا پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور اس نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اس لیے ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں انسان کی جو پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 1 اس کی تخلیق، نمبر 2 اس کا اخلاق، نمبر 3 اس کا رزق، اور نمبر 4 اس کی موت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی اپنا رزق پا کر رہے گا، لہٰذا رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی اور فکر صرف آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے اور کیسا ہوگا، اور قبر میں کون ہے اور کس حال میں ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا ہے، حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کی کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی اور جمعہ پر ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد پانی ہے، اور پانی کے بعد اس کا عرش ہے۔ اللہ نے یہ سب اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ یہ دنیا ہمارا امتحان ہے اور ہمیں اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان کو کوئی رحمت ملتی ہے اور پھر وہ چھین لی جاتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن یہی انسان کا امتحان ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ رحمتیں مل جائیں تو اس پر انسان تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ بھی ناشکری ہے۔ تو انسان تکلیف میں بھی ناشکری کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسے اچھے دن نکل جاتے ہیں اسی طرح مصیبتوں کے دن بھی نکل جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، ان پر بھی بعض اوقات گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، لیکن اللہ انہیں ان کا مقام یاد دلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانفیڈنس دے رہے ہیں۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اور آخرت مانگتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا پر فوکس کرتے ہیں تو انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ ہو جائے اور وہ دنیا میں مزید فائدے اٹھا سکیں، کیونکہ جو لوگ دین پر ہوتے ہیں لوگوں کا ان پر ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس ٹرسٹ کے پیچھے وہ اپنے ارادے پورے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو دین کی پیروی کرنے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں۔ اپنی ٹیڑھی عقل سے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جب کوئی شخص ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ظاہری حلیہ کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا بیگ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، دلیل کیا ہے، اور وہ بات کتنی دل کو لگتی ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں چاہے حقیر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں بہت عظیم ہوتے ہیں۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا، جبکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جو آزاد کیے گئے تھے، اور قارون کتنے خزانوں کا مالک تھا،
لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور مقام بلال حبشی کا تھا وہ قارون کا نہیں۔ بعض لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں اگر انہیں دین کا علم نہیں۔ ہمیں لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے دنیاوی مقام کو دیکھ کر۔ ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق پر، ایمان پر اور اپنی عبادات پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے اندر اکڑ یا ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو اگر کوئی ہمارا بھی مذاق اڑائے، ہم دین پر ہوں تو ہمیں اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا ان کے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا جب وہ کشتی بنا رہے تھے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آئیں، لیکن انہوں نے سخت تکلیفوں کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑا، لہٰذا ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے، جس کی وجہ سے ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور مذاق اڑانے والے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنا صبر تھا ان میں، تو ہمیں بھی ایسا ہی صبر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، مثلاً گاڑی میں سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، لائٹ بند کرتے وقت، رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، پانی کا برتن ڈھانکنے وقت بسم اللہ پڑھیں، رات کو اپنے برتن ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، آسمان سے ایک بیماری اترتی ہے، تو جو کھلے برتن ہوں ان میں وہ گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ پڑھیں۔ ہم جس چیز میں چاہیں کہ اللہ کی برکت پڑے، ہم اس پر بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے انشاءاللہ خیر اور بھلائی آئے گی۔ یہاں پہ ہمارا جز نمبر 12 کا پارٹ 1 مکمل ہوا۔ الحمدللہ، آئندہ ہم انشاءاللہ پارٹ 2 کریں گے۔